الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رشتہ داروں کو دینے سے 2 گنا اجر ملتا ہے۔ صلہ رحمی کے فضائل و فوائد پر مشتمل ان باتوں میں ایک بات یہ ہے کہ رشتہ داروں کو دینے سے 2 گنا اجر ملتا ہے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلہ، رواہ النسائی والترمذی وحسنہ ابن ماجہ وصححہ الالبانی فی صحیح سنن ابن ماجہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسکین پر صدقہ کرنا صدقہ ہی ہے، جبکہ رشتہ دار پر خرچ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ یعنی اگر آپ نے رشتہ دار کو دیا تو ساتھ ساتھ اپنی رشتہ داری کو بھی آپ نے جوڑا اور اس کو صدقہ بھی دیا، اس کا 2 گنا اجر ملے گا۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصدقۃ الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، جو صدقہ کسی ایسے رشتہ دار کو دیا جائے جس نے باطن میں دشمنی چھپا رکھی ہو، وہ اجر میں سب صدقات سے افضل ہوتا ہے۔ بہت سارے رشتہ داروں میں ہمارے رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے ہماری بنتی نہیں ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ان کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ ہمارے تعلق سے خلش ہے، پھر بھی ایک انسان اپنا دل بڑا کر کے ان کو دے۔ جیسے یہاں پر آیا کہ ذی الرحم الکاشح، ایسا رشتہ دار جس نے اپنے دل میں کچھ نہ کچھ خلش دشمنی چھپا رکھی ہے۔ اب کوئی آدمی اگر اس کو دیتا ہے، ضرورت مند ہے، اس پر خرچ کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجر میں دیگر جو صدقات ہوتے ہیں ان میں اجر میں یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترغیب و ترہیب میں اس کا ذکر کیا، یعنی اس کی صحت کے بارے میں۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کا خاص کر کے خیال کریں، ایسے رشتہ دار جن سے کچھ آپ کی انبن ہے، باقی جو جن سے آپ کی بنتی ہے تو ان سے سب کی بنتی ہے، اور جن سے کچھ انبن ہے، کچھ بگاڑ ہے، ان کو اپنی طرف راغب کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، شریعت نے اس کو اجر و ثواب میں دیگر صدقات سے بڑھ کر بتایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انفق المرء على نفسه وولده واهله وذي رحمه وقرابته فهو له صدقہ، آدمی جو مال اپنے آپ پر، اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ دیکھا آپ نے، یعنی ایک آدمی اگر اپنی ذات کے لیے بھی خرچ کر رہا ہے، اپنی آل اولاد کے لیے، بچوں پر بھی خرچ کر رہا ہے، ان کی تعلیمات ہے، ان کے کپڑے لتے ہیں، ان کی ضروریات ہے، تو یہ بھی گویا کہ صدقہ کرنے کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے۔ یہ حدیث طبرانی میں آئی ہوئی ہے، طبرانی اوسط میں، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن لغیرہ ہی کہا ہے، یعنی ایک حدیث قابل قبول ہے۔ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر اپنی ایک لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں آگاہ کیا، تو
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اسے آزاد کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انکی لو آتیتیہا اخوالکی کان اعظم لاجرک، رواہ البخاری مسلم۔ اگر تو نے وہ لونڈی اپنے ماموں یعنی ننیال والوں کو دے دی ہوتی تو تجھے اور زیادہ اجر ملتا۔ یعنی کہ تمہارے رشتہ دار تھے، ضرورت مند تھے، وہ ان کے یہاں جاتی، ان کی خدمت کرتی، ان کے لیے چونکہ ان دنوں غلام اور باندی ایک قیمتی چیز مانی جاتی تھی، ان کے لیے کچھ راہ ہموار ہوتی خیر و بلائی کی، تو جو تو نے اس کو آزاد کر دیا اگر ان کو دے دیتی تو اس سے زیادہ اجر و ثواب تجھے ملتا۔ یہ اس لیے کہ اہل قرابت پر صدقہ کرنے سے دو نیکیوں کا اجر ملتا ہے، ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ صلہ رحمی کے ان عظیم فوائد کے پیش نظر ہمیں اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اقربا سے ہمارے تعلقات ہمیشہ خوشگوار رہیں اور ایک دوسرے سے ہم اچھا سلوک کرتے رہیں، یہی شریعت کا تقاضا ہے۔ بالخصوص جو لوگ ہم سے دور ہو چاہتے ہیں، ہم کو چاہیے ان کو قریب کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے مسائل رہتے ہیں، رشتہ داریاں جوڑنا ایک الگ مسئلہ ہے، اور کوئی فتنہ اور فساد برپا ہونے کا خطرہ ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال فتنے اور فساد کا ڈر ہے تو تھوڑی دوری بنائے رکھنا، لیکن اپنے دل میں اپنے رشتہ داروں کے لیے جگہ رکھنا، وقت ضرورت ان کے کام آنا، یہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ایسا راستہ اختیار کرنا کہ کسی فتنے اور فساد کے ہم شکار نہ ہو جائیں، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، اس کا بھی خیال کرنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اتنی واضح بیانات کو سننے کے بعد اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جواب میں جو تندی اور ترشی اختیار کرتے ہیں، اس سے کیا ہے ایک طرح کا بننے کے بجائے بگڑنے کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے، اور ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور بگاڑ پیدا کر لیتے ہیں بجائے بننے کے بگاڑ۔ تو ایسی صورت میں دور سے ہی چھپ کر ادھر ادھر سے رشتہ داری کو بہرحال جوڑ کے رکھیے، اور بگاڑ اور فتنہ فساد برپا نہ ہونے پائے اس کا بھی خیال رکھتے رہیے، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور مولا کریم ہمیں ہمارے رشتہ داروں کو جوڑنے اور احتیاط کے ساتھ ان کو ملا کر رکھنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔